بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم کتاب جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت سے شہادت تک۔ یہ ہے پارٹ نمبر 22، اور ہم پیج نمبر 296 پر آج جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بہت انتظار ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی، کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ مسئلہ امامت کے موضوع پر امام علیہ السلام کے اصحاب کے مناظرے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یونس بن یعقوب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ علیہ السلام کے شاگردوں کی ایک جماعت موجود تھی، اور ان میں حمران ہے میم، یہ جیم چہے والا ہے میم رے الف نون، حمران بن عین الف عین یہ نون، محمد بن نعمان، حشام بن سالم اور طیار شامل تھے، تو یہ الف رے شامل تھے، اور ایک دوسری جماعت بھی تھی کہ جس میں حشام بن حکم کچھ اور افراد کے ہمراہ تھے۔ حشام رضی اللہ اس وقت جوان تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے حشام، بتاؤ گے نہیں کہ تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا اور اسے کس طرح سے لاجواب کیا؟ پیج 297۔ حشام بولے، فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بزرگی اور آپ علیہ السلام سے حیا کے پیش نظر میری زبان میں آپ کے سامنے بولنے میں طاقت نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے کر دیا کرو، یعنی تمہارا یہ طریقہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب میں اجازت دے دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سن کر حشام کہنے لگا، مجھے خبر ملی کہ عمرو بن عبید ایسا نظریہ رکھتا ہے اور بصرے کی مسجد میں بیٹھتا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی گراں گزری، سو میں اس کے فتنے کو دبانے کے لیے نکل پڑا، اور میں جمعے کے روز بصرہ پہنچ گیا۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ عمرو بن عبید کے گرد لوگوں کا ایک بڑا حلقہ لگا ہوا ہے۔ اس نے پشم کی بنی، پشم پیشین میم، یہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے مطلب ادا کرتے ہوئے سامعین میں گڑبڑ کر جاتی ہوں، کچھ لوگ اسے پشم سے کہتے ہیں، کچھ پشم، کوئی پشم، مجھے نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے، میں اس کو لغت سے دیکھوں گی، لیکن آپ اس کو فی الحال اپنے طریقے سے صحیح پڑھ لیجیے گا، کہ اس نے پشم کی بنی ہوئی سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور لوگ اس سے اپنے اپنے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنانے کے لیے لوگوں کو ساتھ ساتھ ہونے کا کہا، تو انہوں نے ساتھ ساتھ ہو کر مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دی، اور میں سب سے آخر میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اسے یوں مخاطب کیا کہ اے عالم، میں ایک مسافر ہوں اور تم سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تم سے سوال کروں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، سوال کروں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری آنکھ ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا، بیٹے یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تم اس کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ میں نے کہا، ایسے ہی سوال کیا کرتا ہوں۔ وہ بولا، بیٹے اگرچہ تمہارا سوال احمقانہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، پوچھو۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ اس نے کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، کیا تمہاری آنکھ ہے؟ وہ بولا ہاں ہے۔ پیج 298۔ میں نے پوچھا، تم اس سے کون سا کام لیتے ہو؟ وہ بولا، میں اس کی مدد سے مختلف صورتوں اور لوگوں کو پہچان کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری ناک ہے؟ وہ بولا، جی ہاں ہے۔ میں نے کہا، تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے خوشبو سونگھتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا منہ ہے؟ وہ بولا، جی ہاں ہے۔ میں نے کہا، تم اس سے کیا کام کر لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس کی مدد سے کھانے کا مزہ لیتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، کیا تمہارا کان ہے؟ وہ بولا، جی ہاں ہے۔ میں نے کہا، تم اس سے کون سا کام لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس کی مدد سے آوازیں سنتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، کیا تمہارا دل ہے؟ وہ بولا، جی ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، تم اس سے کون سا کام لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ میری ان حصوں اور جوارے پر وارد ہوتا ہے میں اس کی مدد سے انہیں پہچانتا ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح، اور مناسب ہے یا غیر مناسب۔ میں نے پوچھا، کیا یہ جوارے دل کے بغیر کام نہیں کر سکتے؟ وہ بولا، نہیں۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں نہیں ہوتا حالانکہ یہ حصے اور جوارے اپنی جگہ صحیح و سالم ہوتے ہیں؟ پیج 299۔ اس نے جواب دیا، میرے بیٹے، اگر تجھے اپنے اعضاء و جوارے میں سے کسی کے کام میں کوئی شک پڑے گا تو اسے دل کی طرف لوٹائے گا، پھر اس سے تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا اور تیرا شک زائل ہو جائے گا۔ حشام کہتا ہے، اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے دل کو اعضاء و جوارے کے شک کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں تم نے درست سمجھا۔ میں نے کہا، یعنی دل کا ہونا اشد ضروری ہے، وگرنہ اعضاء و جوارے کے افعال یعنی نہ ہوں گے۔ اس نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ جب میں اس کی زبان سے اتنا کچھ اگلوا چکا تو میں نے اس سے کہا کہ اے ابا مروان، تم کیا سمجھتے ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعضاء و جوارے کو تو ایسے امام کے بغیر نہیں چھوڑا کہ جو ان
کی درست راہ کی طرف رہنمائی کرے اور ان کے شک کو ختم کر کے یقین کی طرف لے جائے، اور ساری مخلوق کو ایک امام برحق کے بغیر چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ ہمیشہ شک و حیرت اور اختلاف و انتشار میں مبتلا رہیں؟ بتاؤ کہ اس نے ان کا کوئی امام کیوں نہیں بنایا کہ جو انہیں شک و حیرت سے نجات دے، حالانکہ اس نے تیرے اعضاء و جوارے کا تو ایک ایسا امام بنا دیا ہے کہ جو انہیں شک و حیرت سے نجات دیتا ہے، ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ حشام کہتا ہے میری یہ باتیں سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور آگے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے پوچھا کیا تم حشام بن حکم ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے جواب دیا کیا تم اس کی محفل میں بیٹھنے والوں میں سے ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا پھر تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پیج نمبر 300 الحمدللہ۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں اہل کوفہ میں ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا پھر تو تم وہی ہو۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا اور جب تک میں وہاں بیٹھا رہا وہ خاموش رہا، پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ حشام کی زبانی یہ واقعہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے حشام تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ میں نے عرض کیا یہ آپ کی بارگاہ سے پایا ہوا فیض ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ قارئین کرام واضح رہے کہ یہاں حشام بن الحکم نے مصلحت کے تحت اس کے سامنے اپنا نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اپنا نام صراحت کے ساتھ بتا دیتے تو اس منحرف قاضی اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے اذیت میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے آپ علیہ السلام ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیے پر آپ نے عمل کیا، اور اس کی تائید امام علیہ السلام کے سکونت و عدم انکار سے بھی ہوتی ہے، اور ہر حال میں یہ راوی بہترین ثقہ اور صادق راویوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2 یونس بن یعقوب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اہل شام میں سے ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگا میں علم کلام، علم فقہ اور علم فرائض میں مہارت رکھتا ہوں اور یہاں آپ کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا علم کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا ہے یا تمہاری ذاتی اختراع ہے؟ اس نے کہا اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ٹھہرے؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا تم نے خدا کی جانب سے وحی سنی ہے کہ اس کے بارے میں وہ تجھے بتا رہا ہے، یا وحی سنی ہے کہ اس کے بارے میں وہ تجھے بتا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پیج 301 امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تمہاری اطاعت بھی واجب ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے یونس بن یعقوب یہ شخص کلام کرنے سے پہلے ہی اپنا دشمن بن گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دروازے سے باہر جاؤ اور جو بھی متکلم یعنی علم کلام کا ماہر ملے اسے لے آؤ۔ وہ کہتا ہے امام علیہ السلام کا حکم ملنے پر میں گیا اور حمران بن عین، احبل، حشام بن سالم اور قیس بن المعاصر میم الف صاد ر کو لے آیا۔ یہ سبھی علم کلام میں بڑے ماہر تھے، مگر قیس بن المعاصر اس علم کو باقی صاحبان سے زیادہ احسن انداز میں جانتے تھے، اور انہوں نے علم کلام حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ ہماری مجلس طے ہو گئی۔ امام علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق حج سے کچھ دن پہلے حرم کے ایک کونے میں ایک پہاڑ میں بنائے گئے سائے میں ٹھہرتے تھے۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اس سائے سے نکالا تو آپ علیہ السلام کو گرد اڑاتا ہوا ایک اونٹ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم یہ حشام آ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام کے انداز کلام سے ہم نے سمجھا کہ شاید وہ حشام آ رہا ہے کہ جو اولاد عقیل میں سے ہے، کیونکہ جناب علیہ السلام اسے بہت چاہتے تھے، مگر جب وہ قریب آیا تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو حشام بن حکم ہے۔ یہ عمر کے لحاظ سے ہم سب سے کم سن تھے۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام نے بڑی وسعت قلبی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور فرمایا کہ یہ شخص اپنے دل میں زبان اور ہاتھ سے ہماری مدد کرنے والا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے حمران اس شامی سے بحث کرو۔ جب حمران نے اس کے ساتھ بحث کی تو اسے مغلوب کر دیا۔ پیج 302 پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے تاقیب، تو الف قاف چھوٹی ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے احوال، الف احول، الف پہ زبر ہے اور ہے واو لام،
فرمایا اے تاقی احول، اس سے بحث و مباحثہ کرو، تو اس نے اپنی علمی گفتگو سے شامی کو مغلوب کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے حشام بن سالم، اس سے مناظرہ کرو۔ اس دوران شامی اور امام علیہ السلام کا یہ شاگرد ایک دوسرے کے برابر رہے۔ پھر امام علیہ السلام نے قیس الماصر سے فرمایا اب اس کے ساتھ تم بحث و مباحثہ کرو، تو یہ اس شامی کے ساتھ بحث و تمہیس میں مشغول ہو گئے۔ امام علیہ السلام ان دونوں کی گفتگو سننے لگے اور شامی کے شکست خوردہ چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اس لڑکے یعنی حشام بن حکم کے ساتھ بات چیت کرو، تو شامی نے امام علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے حشام سے کہا اے لڑکے، اس شخص یعنی امام صادق علیہ السلام کی امامت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ اس پر حشام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے شامی کی طرف ہیبت بھری نظروں سے دیکھ کر فرمایا او کوڑ مغز، بتا کیا تیرا رب اپنی مخلوق کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے یا اس کی مخلوق اس کے بغیر بھی اپنا فیصلہ خوب کر لیتی ہے؟ شامی نے کہا نہیں، میرا رب اپنی مخلوق کے لیے زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ حشام نے سوال کیا اچھا تو بتاؤ کہ اس نے اس اعتبار سے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ شامی نے کہا اس نے اپنی مخلوق کے لیے حجت و دلیل بنائی ہے تاکہ وہ اختلاف و انتشار سے بچے رہیں اور وہ حجت انہیں جوڑے رکھتی ہے، ان کی شیرازہ بندی قائم رکھتی ہے اور انہیں ان کے پروردگار کے فرض سے آگاہ کرتی ہے۔ حشام نے پوچھا تو وہ حجت کون ہے؟ شامی نے جواب دیا وہ حجت رسول خدا ہیں۔ حشام نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حجت کون ہے؟ شامی نے جواب دیا کتاب و سنت، پیج 303۔ حشام نے پوچھا آج کتاب و سنت ہمارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں؟ شامی نے کہا کیوں نہیں؟ اس پر حشام نے کہا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف کی وجہ کیا ہے اور تو کیوں ہماری مخالفت میں شام سے یہاں آیا ہے؟ راوی نے کہا جب شامی نے حشام کا یہ جواب سنا تو اس کا ناطقہ بند ہو گیا اور اس نے چپ سادھ لی۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے شامی سے فرمایا تو بولتا کیوں نہیں؟ حشام کو جواب دے۔ اس پر شامی کہنے لگا اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر میں یہ کہوں کہ کتاب و سنت ہمارے اختلافات کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے تو میرا یہ کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی بھی آگے بہت ہی مختلف صورتیں بنتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اس کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس صورت میں تو کتاب و سنت ہمارے اختلافات کو ختم کرنے والی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا حشام سے پوچھو، تم انہیں علم و حکمت سے بھرا ہوا پاؤ گے؟ اس پر شامی نے حشام کو مخاطب کر کے سوال کیا اے بندے خدا، بتا کہ مخلوق کے لیے کون بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، ان کا رب یا وہ خود؟ حشام نے جواب دیا ان کا رب، ان کے بارے میں خود ان سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ شامی نے پوچھا تو کیا اس نے اپنا کوئی ایسا نمائندہ بنایا ہے کہ جو ان کی شیرازہ بندی کو قائم رکھے، ان کی کجی کی اصلاح کرے اور انہیں باطل سے بچا کر حق کی طرف لائے؟ حشام نے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہے ہو یا اب کی؟ شامی نے کہا اس زمانے میں تو نمائندہ پروردگار رسول خدا ہی تھے، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب ایسا کون ہے جسے خدا کا نمائندہ کہا جا سکے؟ حشام نے امام علی مقام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ محکم ستون ہیں کہ پیج 304 کہ جن کا سہارا لینے کے لیے قاتلوں کے قافلے ان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں اور یہ ہمیں زمین و آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، اور یہ مقام انہوں نے اپنے باپ دادا سے ورثے میں پایا ہے۔ شامی نے کہا مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ حشام نے کہا تم اپنی تسلی کے لیے جو چاہو ان سے پوچھ کر آزما لو۔ اس پر شامی نے کہا آپ نے تو میرا ہر طرح کا عذر ختم کر دیا، لہٰذا اب مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں سوال کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے شامی، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تمہارا سفر کیسا تھا اور تم کس راہ سے آ رہے ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے اس کے سفر کے احوال وغیرہ بتائے تو وہ کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں، میں اب خدا کے لیے مسلمان ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا بلکہ اب تو خدا پر ایمان لایا ہے، کیونکہ اسلام ایمان سے پہلے والی حالت ہوتی ہے اور اسی پر
اور اسی پر ہی لوگ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور اسی پر ہی ان کے نکاح ہوتے ہیں، جبکہ ایمان پر انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ اس پر شامی نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ عربی میں پڑھا اور اس کا ترجمہ کہ یعنی میں اب گواہی دیتا ہوں کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آپ علیہ السلام اوصیاء یعنی رسول کے ایک وصی ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا اور اب آ گیا جی پیج نمبر 305 اور یہاں پر ہیڈنگ نئی ہے، نیا چیپٹر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دعاؤں کی قبولیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بات ہر قسم کے تعجب اور حیرت سے بلند تر ہے کہ خدا کا کوئی مومن بندہ اس سے دعا کرے اور اس کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرے تو وہ اسے قبول فرما لے، جیسا کہ اس کی صراحت عبادت و دعا کے حکم پر مشتمل آیات اور بالخصوص اس آیت یعنی کہ ادعونی استجب لکم سے بھی ملتی ہے، لیکن عام بندوں اور خدا کے اولیاء کی دعا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اولاً یہ کہ ان کی دعائیں خداوند عالم سے پوشیدہ نہیں رہتی، کیونکہ جو چیزیں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، جبکہ خدا کے اولیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک طبعی امر ہے کہ ان بزرگان کے خدا کے نزدیک قربت و بلند مقام ہونے کی وجہ سے ان کی دعائیں قبولیت و استجابت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ثانیاً یہ کہ خدا کے اولیاء مصالح ربانیہ و حکم الہیہ کے عالم ہوتے ہیں، لہٰذا جب حکمت الہی کا تقاضا ہوتا ہے تب وہ دعا کرتے ہیں، وگرنہ وہ اپنا معاملہ خداوند عالم کی قضاء و قدر کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اس قضاء و قدر میں خداوند عالم کی کچھ پوشیدہ مصلحتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات لوگوں پر آشکار ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات خدا کے علم میں ہی مخزون و مکنون رہتی ہیں۔ اسی بنا پر بعض اوقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بعض لوگوں کو دعا اور بعض کو بدعا دیا کرتے تھے، وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم سے موسوعہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہمارے محترم قارئین پر واضح ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام چونکہ معصوم ہوتا ہے اور اس کے پاس اس میں اعظم ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ وقت گزرنے کے بعد پیج 306 قبول ہوتی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے لیے مال و اولاد کی کثرت اور حج کی دعا 50 بار فرمائی تھی۔ یہاں ہم امام علیہ السلام کی دعاؤں کے فوراً قبول ہو جانے کے بعض نمونے اپنے قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ ہیڈنگ کے سامعین لوگوں کا امام علیہ السلام کو اپنی بیماریوں سے شفا یابی کا وسیلہ بنانا۔ لکھا ہے صدیر سیرفی سین دالیے رے سوادیے رے فے چھوٹیے رضی اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی، قربان جاؤں میرے ماں باپ اور ہمارے گھر والے سب آپ علیہ السلام پر محبت ولا رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے سچ کہا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان، میرے بازو پر برس کے نشانات پڑ گئے ہیں، آپ خدا سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ امام علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا ہے سامعین کہ جہاں پر اس والے چیپٹر میں جو بھی دعائیں ہیں وہ عربی میں ہیں اور میری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں عربی کو اوائڈ کر دوں، صرف ترجمہ پڑھ دوں، لیکن یہاں پہ ترجمہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گی اب اللہ سے معافی کے ساتھ اور آپ لوگوں سے بھی، اس لیے کہ اس میں اگر کہیں بھی زیر زبر پیش کی وجہ سے کچھ غلط پڑھا گیا تو پھر بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ چلیے لیکن بہرحال میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، میں آہستہ آہستہ پڑھوں گی۔ اللہم انکا تبری الاکمہا والابرسا وتحل العظام وہی رمیم البسہا من عفوکا وعافیتکا ما ترا اسرا اجابت دعائی
یہ ہم آگے لکھا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں اٹھی تو میری تکلیف مکمل طور پر دور ہو چکی تھی، الحمدللہ۔ لکھا ہے معزز قارئین، اس عورت کا ایمان تھا کہ شفا تو خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور اسے اس بیماری سے شفا دینے والا وہی ہے، لیکن اس نے اپنی فطرت سلیمہ کے بنا پر درک کر لیا تھا۔ اس کے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے بہترین وسیلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ وہ اس کی صحت یابی کے لیے خداوند سبحان کی بارگاہ میں دعا فرمائے۔ امام علیہ السلام نے بھی اس کی امید و توقع کو مایوسی میں تبدیل نہیں کیا اور نہ اس کے اس توسل کو کفر و حرام کہا، بلکہ اس کے حق میں خداوند منان سے کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور وہ فوراً قبول ہو گئی۔ پیج 307۔ واضح رہے کہ معصوم علیہ السلام سے توسل کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی 64ویں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ توسل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا لوگوں کی مغفرت کا سبب ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ انورٹڈ کاما۔ اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور خود اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کرتے، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ اسحاق، اسماعیل اور یونس بنی عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں یونس کے چہرے پر برس کے نشانات ظاہر ہو گئے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو برس کہتے ہیں، کچھ برس کہتے ہیں، بیر سواد میں نے اس کو برس ہی سنا ہے تو اس لیے میں برس کا ورڈ ہی استعمال کر رہی ہوں۔ تو جی لکھا ہے کہ چہرے پر برس کے نشانات ظاہر ہو گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پیشانی کی طرف دیکھا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر خداوند عالم کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا ارحم الراحمین، یا سمیع الدعوات، یا معطی الخیرات، صلی اللہ صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین واصرف شر الدنیا وشر الآخرۃ واذہب انی ما بی فقد غاتنی ذالک واخزننی۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم، ہمارے مدینے سے نکلنے سے پہلے اس کے چہرے سے برس کے داغ آٹے کی چھان کی مانند اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ حکم بن مسکین کہتے ہیں میں نے خود اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر برس کے سفید داغ موجود تھے، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر کوئی داغ نہ تھا۔ قارئین کرام، واضح رہے کہ اس روایت کو ہم نے اصل کتاب میں اسی طرح پایا ہے۔ پیج نمبر 308۔ ممکن ہے صحیح یوں ہوا ہو کہ امام علیہ السلام نے اسے 2 رکعت نماز پڑھنے اور یہ دعا تلاوت کرنے کا حکم دیا ہو، یا دعا کے فقرات میں اسرف انی کی جگہ اسرف ان ہو اور باقی فقرات بالکل اسی طرح ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے، بکر بن محمد الازدی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مکے کے راستے میں میرے ایک رشتہ دار پر جنوں کا سایہ پڑ گیا۔ جب ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا اور اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ بکر کہتا ہے کہ میں نے جو ہی دیکھا تو اس کی حالت کو اچھا پایا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے بھانجے حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے بیٹے اسماعیل بن ارقط الف ر قاف توئے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ماہ رمضان المبارک میں سخت بیمار ہوا اور اس کی بیماری سے میرا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر بنی ہاشم نے سنی تو وہ رات کے وقت میرے جنازے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہ میری میت کو دیکھ رہے تھے اور میری والدہ گرامی کی آہو بکا بہت بلند ہو رہی تھی۔ اس پر میرے ماموں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری والدہ سے فرمایا مکان کی چھت پر جا کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو اور سلام پھیرنے کے بعد یوں دعا کرو،
اب یہ دعا پھر عربی میں ہے، میں پڑھتی ہوں۔ اللہم انکا وہبتہ لی ولم یکو شیئن اللہم و انی استوہبکہ مبتدئن فارنیہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میری مادر گرامی نے امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس عمل کو بجا لایا تو میں اٹھ بیٹھا۔ پھر انہوں نے آٹے اور شکر کا بنا ہوا حلوہ منگوا کر اس سے سحری کی اور میں نے بھی ان کے ساتھ سحری کی۔ معاویہ بن وہب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اہل مرو میں سے ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کے سر کے درد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ آیت ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ تلاوت فرمائی تو وہ خدا کے اذن سے صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم پیج نمبر 309 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جمیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی میرا بیٹا مر گیا ہے اور میں ان کے چہرے پر کپڑا دے آئی ہوں امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی نہ مرا ہو، لہٰذا تم یہاں سے اٹھو اور گھر جا کر غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو اور اس طرح سے کرو یا من وہبہ لی ولم یکو شیئن جدی رہبتہ لی۔ اس کے بعد اسے ہلانا جلانا اور اس کی خبر کسی کو نہ ہونے دینا۔ وہ عورت کہتی ہے جب میں نے امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اسے حرکت دی تو وہ زور زور سے رونا شروع ہو گیا، یعنی میں نے اسے زندہ پا لیا۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے لوگوں کا امام علیہ السلام کو بلاؤں کے رفع دفع کے لیے وسیلہ بنانا۔ لکھا ہے روایت کیا گیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے تبرہ و برات کا اظہار کرتا ہوں۔ مولا علیہ السلام، میں ایک بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، میں اسی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے بیت اللہ میں آیا ہوں اور اس کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا تو ادھر چلا آیا اور مجھے امید ہے کہ میرا یہاں آنا میری تکلیف سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا اور امام علیہ السلام کے سر اور پاؤں کے پر بوسے دینے لگا تو امام علیہ السلام پیچھے کی جانب ہٹے اور اس پر ترس کھا کر گریہ فرمانے لگے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہمراہ موجود لوگوں سے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی اپنی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کی خاطر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم اپنے ہاتھوں کو اس کی خاطر دعا کے لیے بلند کرو۔ پیج 310 بلند کرو تو ہم نے اپنے ہاتھ دعا کی خاطر بلند کیے اور امام علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اس کے لیے یوں دعا فرمائی۔ اچھا، یہ دعا تھوڑی سی بڑی ہے، میں پوری کوشش کروں گی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ یہ سب امام کے الفاظ ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے مجھے بالکل پسینے آ جاتے ہیں، بہت مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کچھ غلط نہ پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا خلقت ہذہ النفس من طینۃ اخلصتها وجعلت منها اولیاءک واولیاء اولیائک وان شئت ان تنہی عنہا الآفات فعلت اللہم وقد تعوذنا ببیتک الحرام الذی یامن بہ کل شیء اللہم وقد تعوذ بنا وانا اسألک یا من
मुस्तजबा बिनूरिही अन खल्क़िही अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन या गायता कुल्ली महज़ूनिन व मलहूफ़िन व मकरूबिन व मुज़्तरिन मुब्तलियन अन तुमिनुहु बे अमानिना मिम्मा यजिदु वन तमहु मिन तीनतिही मा कुद्दिरा काफ पे पेश है कुद्दिरा अलैहा मिनल बलाए व अन तुफर्रिजा कुर्बतहु या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जब इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ ख़त्म हुई तो वो शख्स चल पड़ा और जब मस्जिद के दरवाज़े के पास पहुंचा तो रोते हुए वापस आ गया और कहने लगा, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत की जगह करार दे। खुदा की कसम मैं अभी मस्जिद के दरवाज़े के पास भी ना पहुंचा था कि मेरी सारी तकलीफ़ रफ़ा हो गई। और वो ये कहकर वो शख्स वापस चला गया। तो सामीन, यहाँ पर हम अपनी इस रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं क्योंकि इसके बाद फिर अगली हेडिंग है कि जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं हमने मिलके पढ़नी है। हमारी बहुत सारी तकलीफ़ों का इलाज हमें इस किताब से मिल रहा है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और मैं एक बार फिर माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे और इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और अल्लाह के दरबार में कि मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो रही है तो मेरी इस्लाह कीजिए परवरदिगार और मेरी गलतियों को माफ़ फरमाइए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।